الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آسان طریقے سے قرآن کریم کے الفاظ سیکھنے کی اس کلاس میں آپ کا استقبال ہے. یہ ہماری 20 کلاسوں کی مختصر کورس ہے. آج ہم سبق نمبر 34 پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس سبق کے ہمارا مقصد یہ ہے کہ 40 اسباق یا 40 چیپٹرز پورے ہو جائیں، جس سے ہم قرآن کریم کے 60,000 سے زائد الفاظ کو جاننے سیکھنے والے ہو جائیں. اس سے پہلے ہم نے لیول 1 کیا تھا، اس کے اندر 20 سبق تھے، 20 اسباق تھے. جنہوں نے وہ پڑھا ہے تو 40,000 سے زیادہ الفاظ وہ جان گئے. اور اب یہ 20 چیپٹرز اور پڑھ لیں گے تو 20,000 اور جان لیں گے، اور کل ملا کے 60,000 ہو جائیں گے الحمدللہ. جن کو لیول 1 ریوائز کرنا ہے، پڑھنا ہے، وہ ہمارے چینل پر جا کر پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. 20 چیپٹرز وہ ہیں. اور جو اس لیول 2 کے پچھلے چیپٹر چھوٹ گئے ہیں وہ بھی جا کر پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں سبق نمبر 34A، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے رکوع کے بعد سے پہلے قرآن کریم کی دعوت شروع ہوئی. انسانوں کو دعوت دی گئی، انہیں بتایا گیا تمہارا رب کون ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، تمہارے اگلے پچھلوں کا وہی رب ہے. پھر یہ بتایا جو اس کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے، یا تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور اس کی ایک مثل لے کے آ جاؤ، نہیں لا سکتے، تو جو اس کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے وہ دور کی گمراہی میں نکل جائیں گے. اور جو اس کے قانون پہ چلیں گے ان کو یہیں سے جنت کا مزہ ملنا شروع ہو جائے گا، جنت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا. اور نعمتیں جو ملتی چلی جائیں گی وہ اس جیسی ہوں گی نعمتیں جو لوتو بھی متشابیہ. بہرحال اب اللہ تعالیٰ کچھ مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا چاہ رہا ہے. زبردست مثال ہے اور سنتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو رہے ایمان والے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، تو وہ یہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے، یہ مثال کیوں بیان کری ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو. یہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ. اب ایک ایک لفظ دیکھ لیتے ہیں، ہم اس پہ غور فکر کر لیتے ہیں. ان اللہ، ان کا مطلب بے شک، اور اس کی مثال تھی ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، یستحی وہ شرماتا ہے. اس سے پہلے لا لگ گیا، لا یستحی نہیں شرماتا ہے. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا. کیسے؟ ان کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود. تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ. یضربا، وہ بیان کرے. اب یہ کہاں اس کا مطلب کیوں کیسے چینج ہوا؟ ان اللہ ان لگ گیا بیچ میں، اور یہ ہے یضربا. ضربا پڑھا تھا ہم نے، ضربا اس نے بیان کیا. ضربا کا مطلب ہم نے مارا بھی پڑھا تھا، یاد کریے آپ. ضربا یضرب، یہ ہے ضربا یضربا. بہرحال ایک بات اور سمجھ لیجئے، ضربا کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے اور ضربا کے اور مطلب بھی ہوتے ہیں. ابھی آج ہم نے ایک ویڈیو سنی تھی اس سے پہلے،
बहरहाल कुरान में से निकाल के दे दिया जाता है कि हुक्म है दिया है आदमियों को कि वो औरतों को मार लें, दरबा मारा जा सकता है। तो दरबा का ये वाला मतलब भी तो होता है, मिसाल बयान करने के लिए भी तो होता है दरबा, कि खाली मारने का ही मतलब होता है। अब दुनिया के सामने आप उसका वो वाला तर्जुमा पेश कर दीजिए कि आप जिसका मतलब मारना है, तो फिर दुनिया आपकी औरतों को दूसरी औरतों को बाबा कराएगी, किस दीन के अंदर हो तुम, इसके अंदर तो तुम्हारे ऊपर एक हाकिम को बना के पीटने के लिए खड़ा कर रखा है। और ऐसे ही वो अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अब वो कवाम का मतलब क्या क्या ट्रांसलेशन किए गए, उससे उन तर्जुमों से ऐसी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है जैसे लेडीज सेकंड हैंड सिटीजन है, मतलब किसी के हवाले कर दिया गया उनको, वो हाकिम के अंडर में महकूम है। और इसका इस्तेमाल खूब करते हैं सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया वेस्टर्न मीडिया, कि देखो इस्लाम तो औरतों को दबाता है। इस्लाम नहीं दबाता, असल में मुसलमान आदमी दबाते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा मिले जिससे वो सुप्रीमेसी हो जाए, जिससे दबाया जाए, और आड़ लेते हैं अल्लाह की किताब की। अगर उसको ओपन माइंड से पढ़ा जाए तो ऐसी बातें नहीं होती है, जैसे नाकिसुल अक्ल नहीं होती है, नाकिसुद्दीन नहीं होती है, मारने का हुक्म नहीं है। कवाम का मतलब जो उसको स्टैंड करे, जो एस्टेब्लिश करे। अर्रिजालु कवामून अला निसा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके ऊपर हाकिम बना के भेजे गए हैं। उसका मतलब ये है उसको स्टैंड, उसको खड़ा किया जाए, उस सपोर्ट करके, जिस जैसे भी पॉसिबिलिटी हो उसको स्टैंड किया जाए। कवाम, कवाम का मतलब ये है टू स्टैंड विद, टू स्टैंड अपॉन। बहरहाल तो लफ्ज आ गया था जराबा। तो जराबा का मतलब सिर्फ मारना नहीं होता है, जरबल मिसल कहते हैं मिसाल देना, तो ये थोड़े कहेंगे मिसाल मारी। तो जराबा के और मतलब भी होते हैं। मैं आप लोगों को दरखास्त करूंगा थोड़ा ओपन माइंडेड होकर कुरान करीम पे गौर फिक्र करना शुरू करें। और एक लफ्ज के बहुत से मीनिंग हो सकते हैं, वही वाला मीनिंग क्यों लिया लिया जाएगा जिससे धज्जे उड़ जाएं, उसके दूसरे मीनिंग भी तो पॉसिबल है। अब बस ट्रेजेडी ये होती है कि हमारे बड़ों ने वो वाला मतलब लिया है, इसका तो यही होगा। अब यही होगा तो ये झेलिए फिर आप बैठ के, ना आपके बड़े बचे ना आप बचेंगे, फिर हक रह जाएगा, हक नहीं बदलता है। इन्नल्लाह ला यस्ताई, बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता, अन की यज़रिबा वो बयान करे, वो बयान करता है होता बड़ा, अन यज़रिबा कि वो बयान करे, मसलन, मसलन मतलब कोई मिसाल, माँ जो, बाऊदतन, बाऊदा मच्छर, तो मिसाल बयान करे मच्छर की। अल्लाह ताला नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की। फमा, या उसकी, फौकहा इससे बढ़कर हो, मतलब इससे भी कोई छोटी चीज की मिसाल से बताना चाहे, तो अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उस चीज की कि उससे बढ़कर हो। अब मिसाल बयान कर दिया अल्लाह ताला ने, कुरान भरा पड़ा है मिसालों से, सिखाने का बेहतरीन अंदाजा तरीका ये होता है मिसालों से समझाया जाए। और आप लोगों को भी मिसालें दी जाती है ना, मिसालों से माने भी याद रखे जाते हैं, मिसालों से अच्छा सीखता है इंसान। तो जब मिसाल देता है अल्लाह ताला, फा बस, अम्मा जो, अल्लज़ीना आमनू वो ईमान जो ईमान लाए, फअम्मा अल्लज़ीना आमनू बस जो ईमान लाए या ईमान वाले रहे। मिसाल सुनने के बाद फा बस, यालमूना वो जानते हैं, फयालमूना बस वो जानते हैं, अन्नहु, अन्ना मतलब बेशक, अन्नहु बेशक वो, अलहक बेशक वो हक है। वो जो मिसाल बयान की है अल्लाह ताला ने वो हक है। ईमान वाले जानते हैं, ईमान वाले वो तो समझ ही नहीं सकते, जो कुरान को समझते नहीं उन मिसालों को क्या मिसाल है। तो असल में उन ईमान वालों का जिक्र किया गया है जो अकल शऊर दिमाग लगा के अल्लाह की किताब को समझते हैं, उनका ईमान अंधभक्ति वाला नहीं है। वो समझने के बाद ईमान लाए हैं, वो समझते हैं, अल्लाह के हुक्म पे सजदा जो कर देते हैं बगैर समझे, बगैर अंधे बहरे होके, वो वाले लोग नहीं हैं। वो लोग हैं कन्विक्शन के साथ, अला वजिल बसीरा ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला की बात को, हाँ उसकी हिकमत को समझते हुए समझ लेते हैं।
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ من ربهم ان کے رب کی طرف سے، من کا مطلب سے ربهم ان کے رب کی طرف۔ پس جو لوگ ایمان لے آئے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان والے ہیں وہ ایمان لائے، وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، وہ مثال جو دی اللہ تعالیٰ نے ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا اور جو یا جو رہے کیسے، الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لو الذین وہ سب کفروا جنہوں نے کفر کیا، وہ جو جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کچھ، اوپر والے ایمان والے جانتے ہیں اور کفر کرنے والے پس یقولون وہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، ماذا ما کا مطلب کیا، ذا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، ارادہ اس نے ارادہ کیا، ارادہ اللہ اللہ نے ارادہ کیا، ماذا کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا بی کا مطلب ساتھ یہ سے، ہذا اس سے، بہذا اس سے، کس سے، مسئلہ، بہذا مسئلہ اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، کیا مطلب کیا ہے، جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے، سینٹینس چل رہا ہے آگے بھی دیکھیے، یضل به کثیرا، دیکھیے یہ آپ کو ایک میم کی آیت لگی ہوئی دکھ رہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تو نہیں لگی ہوئی تھی، ہاں اس کو بعد میں لگایا گیا قوانین کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے، تو یہ الہامی تو ہوئی نہیں، قانون یہ ہے اس کا جو بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ رکا جائے گا اور سانس توڑا جائے گا، تو ویسے ہی پڑھتے ہیں ہم، کچھ مطلب اس کا کنٹینویشن میں پڑھ کے بھی آئے گا کہ اگر اس کی میم کی آیت نہ مانی جائے یہاں پہ کنٹینویشن میں پڑھا جائے تو بھی کچھ مطلب آئے گا، وہ بھی غور کرنے کا ہے، جو غور شوق والے لوگ ہیں وہ غور کر سکتے ہیں، بہرحال یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، غلہ یضل تھا یہ یضل ہو گیا، یہ اس کا کیا آنے والا ہے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، ویسے ہم نے پڑھا تھا غلہ وہ گمراہ ہوا، اور یہ تھا بہرحال یہ تھا وہ گمراہ ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے وہ گمراہ کرتا ہے، غلہ یضل اور یہ ہے یضل، تو ان میں یضل اور یضل میں کیا فرق ہے یہ ہم پڑھیں گے، تو بہرحال وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کس سے، اوپر سے ہی مثال کی بات چلی آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس سے، کس سے، اس مثال سے، کثیرن کثیر بہت، بہتوں کو، وا کا مطلب اور، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کس سے، مثال سے، مثال کی بات چل رہی ہے، کثیرن بہتوں کو، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور ہے وما یضل، وا کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے مطلب اس مثال سے، اور نہیں گمراہ کرتا ہے وہ اس مثال سے، ذرا دیکھیے یضل بھی کثیرن، یہ مثال بھی کے لیے مثال ہو گیا، یہ مثال، وما یضل اور نہیں گمراہ کرتا بھی اس مثال سے، جس مثال دی گئی ہے اوپر، الا مگر، فاسقین فاسق لوگوں کو، اور یہ آیت تو خوب ہمارے وہاں، آیت نہیں آیت کا بیچ کا حصہ لاتے ہیں نکال کے، جو کام غیر مسلمان کرتے ہیں نا قرآن کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، وہ مسلمان بھی کرتے تھے، وہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اتنا حصہ پکڑتے ہیں، دیکھیے آپ کے سامنے مل جائیں گے بہت سے خود ساختہ علم والے جو ہے نا، یہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اچھا وہ میم کی آیت دکھائی ادھر تو کوئی کی آیت دکھائی تو بولے ہاں تو کوئی ٹکڑا الگ بھی ہو گیا، اس کو پیچھے سے ملا کے بھی نہیں پڑھتے، آئیے ایک لفظ کو دیکھتے ہیں، پہلی بات اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال
مچھر ہمیں بڑی حقیر سی چیز لگتا ہے، مگر اگر مچھر پہ غور کرا جائے سب سے زیادہ ایزلی اویلیبل چیز ہے، اور واقعی میں اس پہ غور کریں، اس کے اندر ہوائی جہاز والا موشن بھی موجود ہے، اس کے اندر ہیلی کاپٹر والا موشن بھی موجود ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے بغیر کسی ہیلی پیڈ کے لینڈنگ کر لیتا ہے وہ. اور سب سے زیادہ موتوں کا، انسانوں کی موتوں کی ذمہ داری بھی اسی کے کھاتے میں ہے، مچھر کے کھاتے. بہرحال اور بہت سی ڈیٹیلز ہیں. مچھر میں دو کیٹیگریز، ایک وہ ہیں جو پیڑ پودوں کا چوستے ہیں، دوسرے انسانوں کا خون چوستے ہیں یا جانوروں کا، پلس وہ ایک بیماری بھی ٹرانسفر کرتے ہیں ملیریا نام کی، اور بھی بہت سی بیماریاں کرتے ہیں، خود کو نہیں ہوتی دوسروں کو ہو جاتی ہے. تو مچھر کی مثال حقیر نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کو حقیر لگ سکتی ہے، آج کے دور میں نہیں. مچھروں کی اسٹڈی کے اوپر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ کتابیں بھی کم ہیں ان کے بارے میں. برحال تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم وہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی بھی ہے، اس سے بھی کوئی اور ہو سکتا ہے امیبا کی بھی کوئی مثال ہو، بعد میں جا کے قرآن پہ کھل کے آئے، لوگوں پہ کھل کے آئے، اور امیبا سے بھی چھوٹی ہو سکتا ہے کوئی امیبا کے اندر جو کانٹیکٹائل ویکیول ہو اس کی مثال ہو کوئی. بہرحال تو جب اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کرتا ہے تو ایمان والے جانتے ہیں. کیسے جانیں گے جب پڑھیں گے ہی نہیں؟ تو یہاں علم کے ساتھ جوڑ دیا ایمان والوں کو. دیکھ لیجیے آپ، جو اس کتاب کے علم کو، اس کے قانون کے علم کو رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. کوئی مثال آئے گی تو اس کو حق وہی کہیں گے جو جانتے ہوں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کرنے والے کون جی؟ ناشکرا، نہیں ماننے والا، چھپانے والا، وہ یہ کہیں گے کیا کہ مچھر کی مثال اور مکڑی کی مثال کیسی مثال ہے؟ آگ کی مثال، وہ والا پیڑ جو جہنم کے اندر پیڑ کھڑا ہوا ہے، آگ کے اندر پیڑ کھڑا ہوا ہے، کیسی کیسی مثال ہے؟ کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان مثالوں سے؟ پھر جواب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ گمراہ کر دیتا ہے، وہ نہیں، اس کا قانون ایسا ہے. وہ جب تم کفر کرو گے اس کی آیات کا تو اس کا قانون ایسا ہے کہ اس آیت کے ذریعے وہ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اور اس کا قانون ایسا ہے جو ایمان رکھتے ہیں علم کے ساتھ تو انہی مثالوں کے ذریعے ان کو ہدایت دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ گمراہ کیا نہ ہدایت دی، اس کا قانون ایسا بنایا، اس نے قانون بنا کے سیٹ کر دیا ہے. اور آگے اور بڑائی بات، وَمَا يُضِلُّ بِهِ الْفَاسِقِينَ، ان مثالوں سے جو اوپر مثال چل رہی ہے وہ مثال اس سے نہیں گمراہ ہوتے مگر کون؟ فاسقین، فسق، جن کی طبیعتوں میں حدوں کو پھاڑ کے نکل جانا ہے. حد ہوتی ہے نا، زندگی آمد برائے بندگی، یہ ہماری حد تھی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی ہماری حد یہ تھی. اب ان حدوں کو جو پار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، وہ ہے فاسق، جن کو جاننے پوچھنے سمجھنے کے بعد وہ حدوں کو کراس کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی لوگ ہوں گے جن مثالوں کے ذریعے گمراہ ہو جائیں گے. تو کہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو گمراہ کیا؟ نہ کسی کو ہدایت دی، نہ کسی مثال سے گمراہ کیا. یہ تو آپ کا میرا اپنا نیچر ہے، یہ تو اپنی چوائس ہوگی گمراہ ہونا. یہ بلا وجہ میں اللہ تعالیٰ پہ الزام دھرنا بند کر دیجئے. آپ نے بھی الزام لگایا تو پھر غیر مسلمان بھی کھڑے ہو گئے. بہرحال اب اس کے اندر جو فقرے آئے ہیں دیکھ لیں، وہ پڑھ لیتے. لا یستحی، نہیں شرماتا ہے، لا یستحی نہیں شرماتا ہے، ان یضرب کہ وہ بیان کرے، مثلا ما بعودتا فما فوقها، کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر ہو، مطلب اس سے بھی چھوٹی ہو، کمتر ہو. یہ دونوں کیٹیگری میں ہے، بڑی ہو تو اس سے بڑھ کر اور چھوٹی ہو تو اس سے چھوٹی. اگر آپ مچھر کو بڑا کنسیڈر کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی مثال دے سکتا ہے، اور چھوٹا کنسیڈر کریں اس سے بھی چھوٹی دے سکتا ہے. بہرحال فَأَمَّا الَّذِينَ، اور فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو رہے ایمان والے، جو ایمان لے کے آئے. ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے؟ ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے؟ یضل بھی کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو. اصل میں یاد رکھیے اس کا قانون گمراہ کرتا ہے ان مثالوں سے بہتوں کو. اور فاسقین، فاسق لوگ، حدوں کو توڑنے والے. دیکھیے ان میں کون کون سے اسم آئے؟ مثال، ایک مثال، امثال اس کی جمع ہو گئی. رب، ایک رب، پالنا، ارباب اس کی جمع. فاسق، ایک حد سے پار کرنے والا، اس کی جمع فاسقون اور فاسقین.
دیکھ لیجئے کہاں کہاں ہیں. یہ مسل ہے, مسل یہاں پر آ گیا ہے, اور رب یہاں آیا ہے ربہم پہ, اور جی فاسقین, فاسق یہاں آیا ہے. اچھا اس کے اندر آنے والے افعال کیا ہیں؟ یہ افعال بہت سارے ہیں, آیت بھی لمبی تھی کیونکہ. یہ ضربا, علما, کفرا اور فسقا, یہ جو چار ہیں, یہ جو چار ہیں یہ تو صحت مند والے ہیں, اور نیچے کے جو تین ہیں یہ کمزور والے ہیں. ٹھیک ہے, تو ضربا, ضربا کا مطلب اس نے مارا. چلیے پڑھیے میرے ساتھ, ضربا اس نے مارا, یضرب وہ مارتا ہے, اضرب مار, ضارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, اور ضرب مارنا. تو ضربہ کا ایک مطلب ہے مارنا, ضربہ کے اور مطلب بھی ہیں, یہیں پر یہ آ گیا ہے ضرب اللہ مثلا. اللہ تعالیٰ مثال مارتا ہے, یہ مثال دیتا ہے. اور بھی مطلب ہے, 7-8 الگ الگ مطلب میں استعمال ہو سکتا ہے. قرآن میں 58 بار آیا ہے, ساری آیات نکال کے دیکھ لیجئے گا, پتہ چل جائے گا کہ ہر جگہ کیا مارنے کا ہی مطلب ہے. تو جن کے دماغ میں وہ گندگی بھری ہوئی ہے, وہ پیٹنے کو عام کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے ڈال دی یہ بات, جو اپنی سپریمیسی سمجھتے تھے. اب کچھ لوگوں نے شعوری طور پر ڈال دی, کچھ لوگوں نے غیر شعوری طور پر ڈال دی, اور نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے دین کی دعوت کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں, بولے تم کے دین کی بات کر رہا ہو, اس میں تو عورتوں کو 2 نمبر کا شہری بنانے کی بات ہے, اس میں مار لو پیٹ لو, کم عقل ہوتی ہیں. قرآن نے کہا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار پیٹا اپنی بیویوں کو؟ 11 تھی, کہیں نہیں ملتا. اور ناقص العقل اگر قرآن اٹھا کے دیکھے نا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, ان کی والدہ بھی موجود, ان کے والد بھی موجود. قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کی امی کو, موسیٰ کی ماں کو وحی کری, ابا اور امی دونوں موجود ہیں, موسیٰ کی ماں کو وحی کری. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ نے تو ترجیح کسی اور کو دے دی یہاں پہ. پلس موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں ڈال دیا گیا, ان کی بہن چھپ چھپ کے دیکھتی گئی کہاں تک پہنچ رہے ہیں. وہ فرعون کے محل تک پہنچ گئے. وہ بنی اسرائیل کو کیا اجازت تھی گھسنے کی محل کے اندر؟ انہوں نے کیا ٹیکنیک لگائی ہوگی, جیسے آج کل کے دور میں جیمز بانڈ لگاتے ہیں نا, کہ وہ چھپ کے سے گھس بھی گئے اور انفارمیشن لے کے بھی آ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس وقت کی جیمز بانڈ تھی. قرآن ذکر کر رہا ہے ان کا اس انداز میں, اگر غور کریں تو. آپ اور ہم ناقص عقل کہتے رہتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے لوٹ کے آئے, پہلے جب وہی آئی, گھبرائے ہوئے, ہراساں پریشان, ڈر رہے, وہ چادر اڑائی, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کری ہیں خدیجہ نے, وہ تمام ڈھاڑس بنانے والی تمام باتوں پہ سب سے اونچی بات شاید کہی نہیں گئی کہ آپ تو غریبوں کے سہارا ہیں, یتیموں کے کام میں آتے ہیں, آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا. یہ رسول کو حضرت خدیجہ بتا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ناقص العقل, یہ غلط تصورات آ گئے ذہنوں کے اندر. اور ایک موقع اور اس سے زیادہ خطرناک موقع آیا کہ جب وہ خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں, سب چلے گئے اور رکا دیا گیا حدیبیہ پہ, پہلے رکا دیا گیا. تو صلح حدیبیہ ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ اس سال تو لوٹ جاؤ. لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے تھے کہ ہمیں اس سال قربانی وہاں جانا ہے, عمرہ کرنے جانا ہے. خواب بھی دکھایا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی سب کے سب جو ہے بال منڈالیں اور جو ہے یہیں پر ہی جانور کو جو ہے ذبح کر دیں. ایک نے بھی نہیں کرا, جبکہ صحابہ جان نثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمان سے نکلنے سے پہلے عمل پورا کرنے والے, ایک بندے نے بھی نہیں مانی بات. ابو بکر نے بھی نہیں مانی, عمر نے بھی نہیں مانی رضی اللہ عنہ. تاریخ کا اتنا سخت مرحلہ گزرا ہے وہ. تو میں بھول رہا ہوں, رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک بیوی تھی ہماری اماں, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نافرمان نہیں ہے, یہ جو کیفیت آئی ہے اس سے ان کے دماغ معوف ہو گئے ہیں, ایسا کیجئے آپ خود قربانی کر دیجئے اور وہ سر کو جو ہے بال صاف کرا دیجئے, پھر سب کے سب کرنے لگیں گے. تو تاریخ کا اتنا خطرناک سین, جہاں فوری طور پہ رسول کی سمجھ میں نہیں آ رہی, رسول گھبرا گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کہ میری بات کیوں نہیں مان رہے. تو ایک عورت نے جا کے یہ, تو کیسے ناقص العقل ہو سکتے ہیں, یہ کہاں سے تصورات آ گئے, اور یہ غلط دعوت چلاتے ہیں, اور سوچتے بھی ہیں پھر اب جب ناقص العقل ہیں تو بھائی اپنے گھر کے مشوروں میں کیوں رکھا جائے گا ان کو.
یہ اگلی اس سے اگلا نکل کے آتی ہے کہ ان سے مشورہ مت کرنا، یہ بالکل عام ہے. بہرحال تو ضرب عالمہ، عالمہ کا مطلب اس نے جانا، عالمہ کا مطلب اس نے جانا. چلیے تو پڑھیے میرے ساتھ. عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، علم جان، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، اور علم جاننا. پھر اگلا ہے کفرا، اس نے کفر کیا. کفرا اس نے کفر کیا، یکفر وہ کفر کرتا ہے، اکفر کفر کر، کافر کفر کرنے والا، مکفور جس کا کفر کیا گیا، اور کفر کفر کرنا. پھر اگلا ہے فسقا، یہ دیکھیے اس نے حد پار کی، ایسے باؤنڈری، یا وہ فاسق ہوا. فسقا وہ فاسق ہوا، یفسقو وہ فاسق ہوتا ہے، افسق فاسق ہو. فاسق فاسق ہونے والا مطلب حد سے باہر نکلنے والا، ڈیش اور فسق. دیکھیے ضربہ تو اپنے آپ میں ضربہ ٹائپ کا ہے، عالمہ سمیہ ٹائپ کا ہے، کفرا نصرہ ٹائپ کا ہے، اور فسق بھی نصرہ ٹائپ کا ہے. فسق یفسق، نصرہ ینصر. اور نیچے کے دو قالا، قالا اپنے آپ میں 1715 بار آیا ہے، قالا قالا ٹائپ کا ہے، اور ہدا ہدا ٹائپ کا ہے. پڑھیے میرے ساتھ. قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، قل کہہ، قائل کہنے والا، مقول جس کو کہا گیا، قول کہنا، اور ہدا یہدی، اہدی ہادن ہدایت دینے والا، مہدی اور ہدن یا ہدایہ. دیکھیے یہ الفاظ کہاں کہاں ہیں. ضربہ یہاں پر آیا ہوا ہے، ان یضرب یا علمون یہاں پر آیا ہوا ہے، علمہ. کفرہ یہاں آیا ہوا ہے، اور فسق یہاں آیا ہوا ہے، اور قال یقول یہاں آیا ہوا ہے، اور ہدا یہدی یہاں آیا ہوا ہے. تو یہ لال لال میں تھے عرف مطلب صحت مند افعال، اور یہ تھے کمزور افعال پیلے والے. ان آیات کو اپنی زندگی میں ڈالیں، تصور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ ہم ایسے ایمان والے ہیں جو علم کے ساتھ ہیں، یا وہ بس جس نے جو کہہ دیا سن سنا کے، یا دماغ لگاتے ہیں اس کے اوپر سوچتے ہیں. انسانوں میں سے بدترین وہ ہیں، ورسٹ کریچر مخلوق وہ ہے جس کو بدھی دی گئی ہے، بدھی کا پریوگ نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے دماغ نہیں ہے آپ کے ہمارے پاس، اپنے جن شعبوں میں ہیں وہاں لگاتے ہیں دماغ، وہاں مال ملے گا نا بہت سارا، سارا دماغ وہاں لگاتے ہیں. دین کے معاملے میں بوڑا مور باؤ رہے، چلو زیادہ گہرائی مت رو، گمراہ ہو جاؤ گے. ایک جملہ بولو، سارا ٹائم انرجی بچاؤ، وہ سارا ٹائم انرجی مال کمانے میں لگاؤ. یہ ہے مکاری، اسے کہتے ہیں منافقت. تو بہرحال سبق نمبر 34 کا اے پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا.